السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج کا میرا کلپ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، کہ تم ظاہری گندگی سے بھی بچو، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ کہ ایک آدمی جس طرح اپنے کپڑوں کو پاک صاف رہنا چاہتا، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک اسی طرح دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ آدمی کے دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف آدمی اوپر سے اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں اس سے بڑھ کر ضروری ہے کہ آدمی کا دل پاکیزہ ہو۔ ہمارا دل حسد، کینہ، بغض، غیبت وغیرہ سے پاک صاف ہو۔ جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، دربار رسالت سجا ہوا ہے، صحابہ تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی آنے والا ہے تمہارے درمیان جو جنتی ہے۔ صحابہ انتظار کرنے لگے کہ ایسا کون شخص ہے جس کے جنتی ہونے کی بشارت حضور فرما رہے ہیں۔ دیکھا کہ دروازے سے ایک شخص داخل ہوئے، وہ انصاری صحابی تھے، اور ان کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے۔ دوسرا دن ہوا، پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ لوگوں نے پھر اسی شخص کو دیکھا، اسی صحابی کو دیکھا، انصاری صحابی کو، کہ وہ اسی حالت میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرے دن کی بات ہوئی، اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے، اور ان صحابی کے پاس جا کر کہا کہ میرے والد سے اور میرا جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں ان کے پاس گزاری، لیکن کوئی خاص عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہم نہ کرتے ہوں۔ لیکن ہاں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ جب بھی وہ سوتے تھے اور کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان صحابی سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی جو خیر نہ ہو، یعنی بھلائی کے علاوہ کوئی بات ان کے منہ سے نہیں سنی میں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن 3 رات گزر گئی تو میں نے ان صحابی سے کہا کہ اللہ کے بندے، دراصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی، تو میں نے سوچا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ تمہیں یہ بشارت سنائی گئی تاکہ میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلوں اور میں بھی اس بشارت کا مستحق ہو جاؤں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، جو تم نے دیکھا میں وہی عمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ پشت پھیر کر چل دیے۔ جب وہ تھوڑی دور چلے تو ان انصاری صحابی نے انہیں فرمایا کیوں میرے بھائی ادھر آؤ، جو تم نے عمل دیکھے میرے عمل کوئی خاص نہیں ہے، جو عمل سب کرتے ہیں وہی عمل میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ خاص بات میرے اندر یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے،
اور اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کر رکھی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں اس سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے زوال کی دعا کرتے ہوئے، آرزو کرتے ہوئے، تمنا کرتے ہوئے کہ اللہ اس سے اس نعمت کو ختم کر دے اور مجھے ہو جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کمزور کرتا ہے، بدنی کمزوری بھی اس سے لاحق ہوتی ہے اور روحانی کمزوری بھی اس سے لاحق ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ میرے جو مخالف آدمی ہیں ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، فلاں نعمت کیسے آ گئی، اس کا ختم کیوں نہیں ہو رہا، بس دن رات وہ اسی فکر میں رہتا ہے اور اس کا جسم گلتا جاتا ہے۔ اور یہ اندرونی بیماری ہونے کی وجہ سے، ایک گناہ ہونے کی وجہ سے روحانی طاقت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور غبطہ، حسد الگ ہے اور غبطہ الگ ہے۔ غبطہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نعمت عطا کر رکھی ہے، کوئی خاص نعمت عطا کر رکھی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کی نعمت کو بھی باقی رکھ اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، یہ غبطہ کہتے ہیں۔ اور یہ غبطہ جائز ہے، درست ہے۔ حسد ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن غبطہ درست ہے۔ اور ان صحابی نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے ہو، اور یہ ایسا عمل ہے جسے ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کے اندر رہ کے اللہ اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دلوا رہے ہیں۔ یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔